مدد سيدنا مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب المسلمين مدد يا مشايخ الدستور وما شاء الله فاز أحسن شيخ محمد الحقاني طريقات من الصحبة والخير في الجميع. اللہ شکر شعبان آج کل کے دنوں میں اللہ کا شکر ہے کہ شعبان ختم ہو رہا ہے اور رمضان شریف نزدیک ہے. یہ کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس دنیا کے حالات اس سال زیادہ تر جگہوں پر کرفیو ہے مغرب کے بعد رات میں. رمضان کے دوران عشاء کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے. ہر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے مگر کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے، زیادہ تر لوگ تراویح نہیں پڑھ پائیں گے اس دفعہ جماعت میں. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کرفیو ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں. کئی دفعہ کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے. نماز صلاح آپ اسی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فون کے ذریعے سے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا ریڈیو کے ذریعے سے آپ نہیں پڑھ سکتے اور آپ جماعت نہیں کر سکتے. یہ ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز کے قاعدے ہیں. ہم شریعت پر ہیں. ہمارا طریقہ نہ تو شریعہ کے باہر جاتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے، اور یہ ہر کسی کی مرضی سے یا اس کی سوچ سے یا خواہش سے نہیں ہو سکتا. نماز ایک ضروری عبادت ہے. آپ ٹی وی، ریڈیو یا فون کو نہیں استعمال کر سکتے یہ کہتے ہوئے کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی. آپ اسے بیکار نہیں کر رہے ہوں گے اور آپ اس کے اجر سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے آپ کو فرض نماز یا تو خود پڑھنی ہے یا پھر جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ پڑھنی ہے. مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تراویح پڑھنی ہے کعبہ کے امام کے پیچھے، تو پہلے تو وہ ایک جیسا وقت نہیں ہے. کئی دفعہ وہ 1 گھنٹہ آگے یا پیچھے یا کئی گھنٹے آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے. تو ہر طرح سے یہ قبول نہیں ہوتی. اور اگر وہ وقت ایک جیسا بھی ہو تب بھی یہ نہیں مانی جائے گی. آپ کو اس جگہ پر ہونا ہے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ پڑھنی کیسے ہے، اور آپ کی جو نیت ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ خود پڑھنے کی ہے، امام کے پیچھے پڑھنے کی نہیں ہے، خود ہی پڑھنے کی ہے، تو آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. مگر آپ کو فاتحہ اور سورت خود ہی پڑھنی ہے. اگر آپ وہ جانتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو امام کی طرح ماننا یہ نہیں. آپ اس طرح سے جماعت نہیں کرا سکتے. اس طرح سے صرف آپ اپنی ہی نماز پڑھیں اور تب وہ قبول ہو، اور وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے. کیونکہ آج کل تراویح کو سیدھا ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، اور ہم بھائیوں اور بہنوں کو بتا رہے ہیں ہر جگہ پر کہ ہم کو ٹی وی پر سیدھا دیکھنا اور آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. آپ اپنے لیے نیت کریں اور خود پڑھیں تو وہ قابل قبول ہو. آپ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، آپ کو یہ سب پڑھنا ہوگا. جب آپ امام کے ساتھ ہوتے ہیں
کئی جگہ پر تو آپ نہیں پڑھتے، امام پڑھتا ہے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے جماعت کا. مگر جیسے کہ دنیا کے حالات ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم جا نہیں سکتے نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ، حالانکہ ہم چاہتے ہیں، تو اللہ آپ کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا آپ کی نیت کے حساب سے. آپ کو اچھے عمل کا اجر ملے گا جیسے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے نہ کہ آپ چاہ رہے ہیں. جب ذکر کی باری آتی ہے یا ختم خواجگان کی باری آتی ہے تو وہ الگ ہے، وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی گھنٹے کسی بھی وقت، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے، اس لیے اس کے قاعدے تھوڑے الگ ہیں. وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی گھنٹے جب بھی آپ چاہیں. تو آپ آن لائن انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. آپ نیت کر لیں اور پھر آپ ساتھ ہی ہوں گے ہماری جماعت. اور بیعہ بھی اسی طرح سے ہے. تو ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے فرض اور اس کے عقائد میں، اور وہ واجب ہے اور سنت، یہ صاف ہیں اس کے قاعدے. اگر ہم ان کو بدلتے ہیں تو اللہ معاف کرے ہم گناہ کر رہے ہوں گے اور مشکلات میں آئیں گے. جو چیزیں بنا جانے کی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا، مگر اس طرح سے ڈائریکٹ یعنی سیدھے طریقے سے نہیں کہا تھا، یہ ہوا نہیں تھا، یا تو ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلا یا پھر یہ لکھا نہیں ہوا تھا. ہو سکتا ہے غلط لکھا ہو، مگر اس کو صحیح کرنا ایک فضیلت ہے. یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم غلط چیز کو جاری رکھیں، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا اور اس کو صحیح کرنا ہوگا. ہمیں صحیح راستے پر ہونا ہوگا ہمیشہ. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کہہ دیا اور اب میں شرمندہ ہوں اس کو بدلنے کے لیے. یہ صحیح نہیں ہے. جو بھی سچ ہے، حق ہے، وہ آپ کو کہنا ہے اور کچھ نہیں. اللہ اس کو قبول کرے، اللہ اس کو مبارک کرے. انشاءاللہ ہم زیادہ خوبصورت دنوں تک پہنچیں. آج کل مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے، ہر طرف وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ہر طرف. ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ عز و جل ان کو بڑے ثواب عطا فرمائے گا، بڑا ہدیہ آپ کے صبر کے بدلے. کچھ بھی بیکار نہیں جائے گا، کچھ بھی بیکار نہیں ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے اور اللہ اسلام کی جیت فرمائے اور صاحب کو بھیجے انشاءاللہ.